بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ کئی اسٹوڈنٹس بلکہ فیوچر کے جو ہمارے آفیسرز ہیں انشاءاللہ وہ بہت پریشان ہیں آج کل، اور انہوں نے کئی ایسی باتیں سنی ہیں کہ جس میں چند ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ پیپر لیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ان کو لوگ کال کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 3 لاکھ دے دیں اور پیپر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو 5 پیپر دے دیں گے، ان 5 پیپروں میں سے ایک پیپر آ جائے گا، آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، چلے آپ ہمیں بعد میں پیسے دے دیں۔ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں، ہم آپ کو پیپر دے دیتے ہیں اور آپ ہمیں بعد میں پیسے دے دیجئے گا، اگر پیپر وہی آ گیا تو آپ ہمیں پیسے دے دیجئے گا، ادروائز آپ ہمیں پیسے نہ دیجئے گا۔ اچھا، اب اس کا کیا سلوشن ہے، کیا کیا جائے؟ کئی بچے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جو تیاری کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ تیاری کرنے کا، کہ اگر یہ پیپر پیسوں سے ہی مل جانا ہے، یہ پیپر ویسے ہی لیک ہو جانا ہے، کیمسٹری کا ہے، میتھ کا پیپر ہے جی، کچھ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پیپر لیک ہو گیا تھا۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، کیا مت ہے اس میں اور کیا ریالٹی ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتاؤں گی۔ اور دوسرا یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے، کئی یعنی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میرے سے اکثر پوچھتے ہیں فون کر کے کہ میڈم یہ جو کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے بڑی پرابلم ہے اور پیپر ہم نے سنا ہے کینسل ہو جائیں گے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سنا ہے کہ اتنی سیٹس اناؤنس کی ہیں گورنمنٹ کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، اور گورنمنٹ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ہائر کر سکتی ہے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے، اس لیے وہ پیپر اتنے مشکل بنا رہی ہیں، اتنے مشکل بنا رہی ہے کہ ہم لوگ پاس ہی نہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ ایک اسٹوڈنٹ نے تو مجھے ایک لطیفہ بھی سینڈ کیا، اور اس نے مجھے کہا کہ پی پی ایس سی جو ہے جب جاب دینا چاہتی ہے تو کہتی ہے کہ 5 انگلیوں میں سے 5 انگلیاں کتنی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں، اور جاب نہیں دینا چاہتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی سر کے بال گن کے بتائیں کہ کتنے ہیں۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ اگر سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں جتنی بھی اتنے لوگوں کو انہوں نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں وتھ پلاننگ ہوتی ہیں، پلاننگ کے ساتھ ہی ہر کام کیا جاتا ہے۔ وہ پہلے پوچھتے ہیں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، سب اس کے اکارڈنگ پھر سیٹس کو اناؤنس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پیسے کو دیکھ کے، اپنے بجٹ کو دیکھ کے پھر ہی سیٹس کو اناؤنس کیا جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہمارا اسلامیات کا جو میرٹ تھا وہ فیمیل کا، وہ 48 پہ آ کے رکا تھا۔ اب اگر اگر انہوں نے ہمیں نہ دینی ہوتی جابس تو وہ ہمیں یہ کہہ سکتے تھے کہ 48 پہ میرٹ رکا ہے، لہٰذا 50 سے جو اپر لیول کے لوگ ہیں ان کو جاب ملے گی، بعد والوں کو نہیں ملے گی۔ بلکہ میرا خیال ہے ایک سبجیکٹ ایسا تھا جس کا میں نے یہ سنا تھا کہ 36 پہ آ کے میرٹ رکا ہے، یعنی آخری جو انہوں نے کینڈیڈیٹ لیا تھا وہ 36 والا تھا۔ دیکھیں، پیپر جتنا آسان ہوگا اتنا میرٹ ہائی ہوگا، اور جتنا پیپر مشکل ہوگا اتنا ہی میرٹ نیچے گرے گا، اور اتنا ہی وہ کم لوگ پاس کر سکیں گے اس کو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کم لوگ پاس کریں گے تو پھر پاسنگ مارکس تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، پی پی ایس سی کے اندر انہوں نے تو دودھ سے بلائی اتار لینی ہے بس۔ مطلب یہ کہ جتنی اگر انہیں سیٹیں، جتنی لوگوں کی انہیں ضرورت ہے، اگر انہیں 10 لوگوں کی ضرورت ہے تو 10,000 لوگوں نے اگر پیپر دیا ہے تو وہ اوپر والے جو 100 لوگ ہوں گے، ٹاپرز ہوں گے، ان 100 کے 100 کو ہی وہ علیحدہ کر لیں گے اور انٹرویو کے لیے بلا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر 10 سیٹیں ہیں تو 50 لوگوں کو بلا لیتے ہیں، ایک سیٹ پہ 5 لوگوں کو پھر انٹرویو لیتے ہیں اور اس کے بعد سلیکشن کرتے ہیں۔ خیر، انٹرویو کی بات تو بعد کی ہے، لیکن فی الحال جو آپ انڈر پریشر ہو چکے ہیں اور جو آپ کے دل میں اور دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں چل رہی ہیں، تو وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور گائیڈ کروں گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بالکل فضول ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو ویسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے بیٹھے بٹھائے، ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی افواہ پھیلا دیں جس سے پھر وہ تماشا دیکھیں کہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔
اور کچھ لوگوں کو ویسے ہی یہ تکلیف ہوتی ہے، وہ دل میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنا، میری خالہ کی بیٹی ہے یا میری ماموں کی بیٹی ہے، یہ اتنی زیادہ تیاری کر رہی ہے، کہیں اس کی جاب ہو ہی نہ جائے، اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ کو ایسے ہی ادھر ادھر کی بات کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ نہیں جی پیپر تو بڑے مشکل ہیں، انہوں نے تو رکھنا ہی نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا، اور پیپر تو لیک ہو رہا ہے۔ اب ایک کو جب بات پہنچتی ہے نا، چونکہ وہ کانشیس ہے، پیپر کی تیاری کر رہی ہے، تو وہ کیا کرے گی، فیس بک پہ جا کے کومنٹس میں اپنی اس بات کا ذکر کرے گی کہ جی میں نے تو ایسے سنا ہے۔ اب سنا کس سے ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں سے سنا ہے اور کہاں سے نہیں سنا، بس من گھڑت باتیں ایک دوسرے کو بتا رہا ہے، دوسرا تیسرے کو بتا رہا ہے، اور اس طرح سے سوشل میڈیا پہ جب یہ باتیں چل پڑتی ہیں پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ سیریس ہو کے تیاری کر رہے ہیں ان کو میں نے پہلے بھی ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ سوشل میڈیا سے دور رہیں، اور پھر ان سے یہی کہوں گی کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں، خصوصاً فیس بک سے آپ دور رہیں۔ جب آپ کا پیپر ہوگا آپ کو اس کی خبر مل جائے گی کہ آپ کا فلاں ڈیٹ کو پیپر ہے، آپ کو PPSC کی طرف سے میسج آئے گا، رول نمبر سلپ آپ اپنی لے کے اور آرام سے پیپر دینے کے لیے جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اطلاع نہیں ملنی، یا فیس بک اگر آپ کی بند ہو گئی تو پھر آپ کو جو ہے وہ یہ ہوگا کہ پتہ نہیں، اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پیپر ہمارا کب ہے یا کب نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کلیئر کر دوں میں آپ سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں آپ اتنے پیسے دے دیں اور اگر آپ کا پیپر کلیئر ہو جاتا ہے تو یعنی ہم آپ کو پیپر دے دیں گے اور اس کے بعد آپ ہمیں پیسے دے دیجئے گا، تو یہ نا ایک انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ سلیبس تو پیپر آنا ہے سلیبس میں سے، وہ آپ فار ایگزامپل 5 پیپر بنا دیتے ہیں، ایک تقابل ادیان کا بنا دیں گے، ایک آپ کو جی یعنی 5 سبجیکٹس کے پیپر بنا کے دے دیں گے، ایک تاریخ کا بنا دیں گے، ایک سیرت کا بنا دیں گے، تو اس طرح کے پیپرز بنا کے وہ آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کی قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا تو اس میں سے کچھ نہ کچھ پیپر میں سے آ جائے گا کیونکہ سلیبس میں سے پیپر بنا ہوا ہوگا، اگر تو اس میں سے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، وہ آپ نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے، آپ نے تیار کیا ہوا ہے، وہ آپ سے بعد میں پیسے لے لیں گے، کہیں گے کہ جی، اور یہ ان سٹوڈنٹس کو ہی ڈی ٹریک کیا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے پیپر پاس کر لینا ہے، تو وہ آپ کو ایسے ہی کہہ دیں گے کہ دیکھا یہ والے سوال اس سے ملتے جلتے سوال آپ کے پیپر میں آئے ہوئے تھے، تو آپ ہمیں پیسے دے دیں۔ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو پھر وہ آپ کو بلیک میل کریں گے، یا کوئی نہ کوئی ایڈوانس تو آپ سے وہ ضرور ہی لیں گے، اور کچھ نہیں تو انہیں جو 3 لاکھ کے بجائے آپ نے 50,000 روپے ایڈوانس دیا وہ تو انہیں بچ ہی جائے گا نا۔ تو یہ ایک بزنس لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، یہ فیک ہے، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جی ہمیں پہلے پیسے دے دیں اور بعد میں ہم آپ کو جو ہے وہ اس دن پیپر دے دیں گے، اور اسی طرح کے فیک پیپر کوئی 8-10 بنا کے وہ دے دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اس میں سے تیار کرتا رہتا ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں جی گھنٹہ پہلے ہم آپ کو پیپر دے دیں گے، پیپر جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، PPSC جن کینڈیڈیٹس کو پیپر دیتی ہے نا ان کو جب تک ٹائم ختم نہیں ہوتا پیپر سولو آپ نے کر لیا ہے یا نہیں کر لیا وہ باہر نہیں جانے دیتے، اسی وجہ سے کہ پیپر لیک نہ ہو، پیپر کو کوئی سیل نہ کرے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسی کوئی 2 نمبری نہ FPSC میں ہے اور نہ ہی PPSC کے ادارے میں ہے۔ یہ کوئی آپ کی وہ سیٹس نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ سکول کی سیٹ ہے اور اس کے اندر پیسہ چل جائے گا یا کوئی چیز چل جائے گا یا کوئی 4 کلاس آپ نے لگنا ہے۔ آپ پتہ نہیں کس سوچ میں آپ لوگ گم ہیں اور کہاں پہ ہیں۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ 17 گریڈ کی سیٹ پہ آنا ہے، آپ کو گورنمنٹ نے آفیسر بنانا ہے، تو اس طرح کی چیپ حرکتیں یا چیپ سوچ آپ کو نہیں رکھنی چاہیے بالکل بھی۔ آپ اپنا بڑا دل رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی جاب دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے بڑے عہدے پہ بٹھا رہے ہیں، تو آپ کیا 2-4 لاکھ روپے دے کے پھر پیپر لیں گے، اور پھر آپ کی کیا قابلیت ہے اور کیا آپ کے اندر یعنی ایک اچھائی کیا ہے، پازیٹیوٹی کیا ہے کہ آپ پیسہ دے کے اور لگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہوتا، بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کلیئر ہو جائیں کہ پیسے آپ کسی کو دیں گے اور آپ کو پیپر مل جائے گا، اسے کہیں وہ خود کس سیٹ پہ ہے، پہلے تو یہ بتائیں نا۔ اگر وہ خود کسی سیٹ پہ نہیں ہے تو وہ کیا آپ سے پیسے لے کے اور آپ کو کسی سیٹ پر لگوائے گا، اسے کہیں کہ یہی پیسے نا تم اپنے اوپر لگا لو اور تم خود کچھ بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بالکل اپنا مائنڈ کلیئر کر لیں، ایسا نہیں ہے، پیسے آپ نے کسی کو بھی نہیں دینے بالکل بھی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس چیز پر یقین کرنا ہے، بس آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی ہے اپنی محنت۔ اور دیکھیں آپ اگر یہ پاسیبلٹی ہو بھی صحیح، چلیں ایک تو یہ صورت ہے کہ پاسیبل ہی نہیں ہے،
اور اگر آپ اس میں یہ سمجھ لیں کہ پاسبل ہے جی پیسے دے کے اور پیپر ہمیں مل جائے گا، تو بتائیں آپ کا ضمیر گوارا کرے گا ایسی جاب کرنے کو کہ آپ نے پیسے دے کے کسی اور کا حق لے لیا ہے، یا کسی اور نے اتنی محنت کی ہے اور اس کی محنت کی جگہ پہ آپ آ گئے ہیں، اس جاب سے آپ سیٹسفائی رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی جاب ہو جائے اس طریقے سے، لیکن کل کو کوئی ایسی مصیبت، ایسی پریشانی آپ پہ آ جائے کہ آپ کی جو تنخواہ ہو وہ وہیں پر ہی لگتی رہے اور آپ کو اس جاب سے کوئی سکون نہ ملے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جاب نہیں دینی تو اس سے بڑھ کے پتہ نہیں کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازنا ہے اور اس کا کیا نعم البدل اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو محنت ہے اور اس کے بعد آپ اپنی قسمت پہ ڈیپینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ محنت ضروری ہے، قسمت بعد میں ہے۔ اور یہ جو بالکل آپ کلیئر ہو جائیں اور یقین کریں، میں نے تو یہ تجربہ کیا ہوا ہے اور میرے اپنے ساتھ یہ ہوا تھا کہ مجھے کتنے لوگوں نے ڈی ٹریک کیا تھا، کئی ریلیٹیو ایسے تھے، کئی جاننے والے ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں نہ صرف 10 لاکھ روپے دے دیں پیپر آپ کو مل جائے گا۔ آپ اب تو بات 2-3 لاکھ پہ رکی ہوئی ہے نا، اس وقت تو 10 لاکھ کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ لیکن میں نے یہ نیت کی تھی کہ یا تو اپنی محنت سے ہی پیپر کو پاس کرنا ہے اور یا پھر پیسے وغیرہ دے کے ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس طرح سے کریں۔ یہ تو خیر بعد میں میرے اوپر یہ باتیں کھلیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، جن لوگوں نے پیسے دیے تھے نا ان کے وہ پیسے آج تک پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو وہ پیسے نہیں ملے، تو اس لیے انہوں نے محنت بھی چھوڑ دی اور پیسے بھی دے دیے، پیسہ بھی گیا اور وہ پاس بھی نہیں ہوئے۔ اب وہ لوگ کہاں سے ملیں اور کہاں سے ان کو وہ پیسے دیں گے؟ اچھا ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک میری فرینڈ ہے، اس نے ایسا ہی کیا، وہ کسی کی اس نے نہیں سنی اور اس نے وہاں پہ پیسے دے دیے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر تو آپ پاس ہو گئی نا انٹرویو میں تو ہم یہ پیسے رکھ لیں گے، اگر آپ پاس نہ ہوئی انٹرویو میں تو اس صورت میں نا ہم آپ کو یہ پیسے واپس کر دیں گے۔ اب کیا ہوا کہ وہ لڑکی انٹرویو سے رہ گئی، پاس نہیں ہوئی، اور انہوں نے 6 ماہ یا سال کے بعد وہ پیسے واپس بھی کر دیے۔ لیکن بتائیں کہ 1 سال انہوں نے ان پیسوں کو استعمال کیا، 17 لاکھ تھے وہ، ان پیسوں کو استعمال کیا اور لڑکی کا بٹھا بیٹھ گیا۔ کیسے؟ کہ اس نے تیاری نہیں کی تھی انٹرویو کی اور وہ بڑی ریلیکس تھی کہ بس جی میری تو جاب پکی ہے، میری تو جاب ہو جائے گی۔ اندر کی کہانی تو بعد میں اس نے ہمیں بتائی کہ میں نے تو 17 لاکھ دیے ہوئے تھے اور اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے انہوں نے یہ تسلی دی تھی کہ آپ کا انٹرویو کلیئر ہو جائے گا، اگر کلیئر نہیں ہوگا تو ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ اب اگر اس کا اللہ کی طرف سے ہی انٹرویو کلیئر ہو جاتا تو وہ 17 لاکھ انہیں پکے تھے، اور اگر اللہ کی طرف سے اس کا انٹرویو رہ گیا تو کیا ہوا؟ اس لڑکی نے ڈیپینڈڈ ہو گئی نا، محنت نہیں کی۔ اب جب اس کا انٹرویو رہ گیا تو وہ 17 لاکھ کہاں گئے؟ انہوں نے 1 سال ان 17 لاکھ کو یوز کیا اور اس کے بعد اسے واپس کر دیا اور اچھے بھی بن گئے کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے پیسے واپس کر دیے۔ تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اسٹوڈنٹ کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو میں اس لیے آپ سب کے لیے، یعنی میں نے کچھ چند جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو میں نے گائیڈ کیا ہے اور سمجھایا بھی ہے، لیکن آپ سب جو ہے وہ ہمارے لیے بہت رسپیکٹڈ ہیں، اور جو بچے محنت کر رہے ہیں، سیریس ہیں، ان کو ضرورت بھی ہے۔ اور کئی مدارس والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اس طرح کی 2 نمبریوں کا، اس طرح کی چیزوں کا، وہ پھر اکثر باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ صرف اور صرف اپنے سلیبس پہ فوکس کریں، اپنی تیاری پہ فوکس کریں اور دل لگا کے محنت کریں اور پڑھیں، بالکل بھی ان چکروں میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو انشاءاللہ ضرور آپ کی سلیکشن ہوگی، اور اتنی ساری سیٹس ہیں، میرٹ جہاں پہ بھی آ کے رکے، جہاں پہ بھی آ کے رکے، اگر آپ ٹاپرز میں سے ہیں تو آپ کی سلیکشن ہوگی اور آپ کا ریٹن ٹیسٹ ضرور کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور بات تھی کہ کرونا کی وجہ سے ٹیسٹ کینسل ہو جائے گا، تو کرونا کی وجہ سے کرونا کے دوران بھی پی پی ایس سی اپنے ٹیسٹ لے رہی تھی پہلے بھی، ٹھیک ہے؟ بہت سے، یعنی یہ تو اب اناؤنس ہوئی ہے نا لیکچرشپ کی سیٹس، اس سے پہلے کئی پولیس کے ایسے وہ تھے ٹیسٹ تھے، میں نے دیکھا پیٹرولنگ پولیس کی، اور اس طرح سے کافی سارے ٹیسٹ تھے جو کرونا کے درمیان بھی پی پی ایس سی نے بلایا تھا لوگوں کو اور لیے تھے ٹیسٹ۔ تو اب تو پھر بہت حالات بہتر ہیں انشاءاللہ، اللہ خیر و عافیت رکھے، کوئی ایسے حالات نہیں۔ اگر ایسے حالات بن بھی جاتے ہیں تو آپ اپنی تیاری بے فکر ہو کر کریں اور فوکس رکھیں تیاری پہ، آپ کا ٹیسٹ ضرور ہوگا، آپ کا ٹیسٹ بالکل بھی کینسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ذرا ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو مینیج کرنے پہ، چونکہ اسلامیات والے ہیں، اردو والے ہیں، ان کی اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے، انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے ان کو ہر جگہ پہ، تو اس لیے تھوڑا سا آپ لوگوں کا پیپر لیٹ ہو رہا ہے۔ تو بلکہ اچھی بات ہے، آپ لوگ تیاری کریں، ریوائز کریں، بار بار سلیبس کو یاد کریں۔ آپ کے پاس جو جیسے کیمسٹری کا پیپر ہوا ہے، میتھ کا پیپر ہوا ہے، ان کے جو جنرل نالج ہیں ان سے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا
پریپیئر کیا ہوا ہے جنرل نالج، ٹھیک ہے، یا کس قسم کا سوال دیا ہوا ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں اس سے بھی آپ دور رہیں۔ جب آپ فیس بک کھولیں گے پھر آپ کوئی نہ کوئی ایسی الٹی سیدھی افواہ آپ کو مل جائے گی اور پھر آپ پریشان ہو جائیں گے اور پڑھائی کو بند کر دیں گے۔ اکثر بچے اتنی محنت کی اور اب آ کے اتنے ڈسہارڈ ہو گئے ہیں کہ جی وہ تو پیپر لیک ہو جاتا ہے، وہ تو پیپر پیسوں سے مل رہا ہے اور پیپر کینسل ہو رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں رکھے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اور یہ جو آپ نے 600 یا 700 بھرا ہے نا چلان فارم کا، بس اسی میں ہی انشاءاللہ آپ کی جاب ہو جائے گی، آپ کو 6-7 لاکھ روپے دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور رزق کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انسان کو اس کا رزق ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے کہ موت، ٹھیک ہے، تو جیسے موت ہمیں ڈھونڈ رہی ہے یا ہمارے پیچھے ہے، جہاں پر ہم ہوں گے ہمیں موت ہم تک پہنچ جائے گی۔ تو رزق بھی اسی طرح سے ہی، ہم جس بھی جگہ پر ہیں جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارا لکھا ہے نا وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ تو اس لیے بالکل بھی حلال طریقے کی طرف آئیں اور حلال رزق کمانے کی طرف آئیں، 2 نمبری کی طرف بالکل بھی نہ جائیں۔ اور بلکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں نا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، بالکل بھی پاسبل نہیں ہے کہ پیپر اس طرح سے لیک ہو جائے یا پیپر اس طرح سے بک جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے بس یہی کہوں گی کہ آپ لوگ پوری محنت کریں، جتنی ہو سکتی ہے آپ اپنے سلیبس کو پریپیئر کریں۔ اور رہی بات مجوزہ کتب کی، ریکمینڈڈ بکس جو ہے نا، اس میں سے جب وہ آپ کو دیتے ہیں سلیبس میں کہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اسی سے پڑھانا ہے، تو وہ اس میں سے اگر سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے سیرت کی کتاب ہے، رحیق المختوم ہے، اسی میں سے ہمیشہ سیرت کا پیپر بنتا ہے، اس دفعہ کوئی نیا تو نہیں کہ جی مجوزہ کتب سے پیپر کیوں بن رہا ہے۔ اسی طرح حالات زندگی ہیں، یہ شخصیات ہیں، یہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو آپ کسی اتھینٹک بک سے یاد کریں، تب ہی آپ کا ان پیپر کلیئر ہوگا۔ یہ جو گائیڈ بکس ہوتی ہیں کئی، ان میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ گائیڈ بکس سے میری مراد ایم سی کیوز والی بکس ہے، ایم سی کیوز والی بکس میں بہت غلطیاں ہیں۔ اگر آپ نے سلیبس کو اچھے طریقے سے ریوائز کیا ہوا ہوگا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایم سی کیوز والی بکس میں کتنی غلطیاں ہیں۔ لیکن آپ ایم سی کیوز والی بک کو لیں تو اس میں دیکھیں، خیال سے اس کو پڑھیں کہ جو غلطیاں ہیں، اور جو اوریجنل بک ہے وہاں سے چیک کر لیں، جس چیز میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہو تو اس کو وہاں سے چیک کریں۔ اب تو آپ کے پاس ساری کتابیں موجود ہیں، ساری کتابوں کو دیکھیں، پڑھیں اور ان ساری چیزوں سے اپنے دل اور دماغ کو پاک کر لیں۔ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کا مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا، آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ، اور اب آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے کسی کے کہنے پہ بھی، اور نہ ہی اس طرح سے کتابوں کو بند کر کے ڈسہارڈ ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ بس آپ اپنا فوکس رکھیں اسٹڈی کے اوپر۔ اسلامیات کا سبجیکٹ، ٹھیک ہے، تو آپ تو اچھا ہے، بلکہ دین اسلام کی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اور اسی بہانے سے سیرت کو، تاریخ کو آپ پڑھ رہے ہیں، تو کم از کم اتھینٹک کتابیں، ایک سیرت کی کتاب لے لیں اور ایک اسی طرح تاریخ کی کتاب لے لیں۔ جیسے آپ طبقات ابن سعد ہے اس کو سافٹ کاپی میں نکال کے وہاں سے پڑھ لیں، یا علامہ شاہ معین الدین ندوی کی تاریخ اسلام ہے اس کا مطالعہ آپ کر لیں۔ اس طرح عربی گرامر ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ اسی نیت سے کہ عربی اللہ تعالیٰ کی زبان ہے اور قرآن پاک کی زبان ہے، فرشتوں کی زبان ہے، ہمارے نبی کی زبان ہے، اسی محبت میں آ کے ہی اگر اس کو ایک دن آپ پڑھ لیں گے تو اسی بہانے آپ کو عربی بھی آ جائے گی اور آپ کی ہیلپ بھی ہوگی قرآن پاک کے ترجمے میں، اور آپ کی پیپر کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کچھ دیر پہلے یہ میسج کیا کہ ہم پی پی ایس سی سے تو بہتر ہے کہ آخرت کی تیاری کر لیں، تو یہ آپ کی آخرت کی تیاری بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یہ آپ کی آخرت کی بھی بہترین تیاری ہو رہی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اہم کتب جو ہیں ان کا مطالعہ کرتے رہیں اور گھبرانے کے بجائے اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں۔ ہر وہ لمحہ جو آپ کا یہ سوچ کے ضائع ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی اور آپ کے ایمان کو کمزور کر رہا ہے اور آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ آپ ڈسہارڈ ہو رہے ہیں اور کتابیں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، تو آپ کا کام صرف محنت کرنا ہے، باقی اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ اس کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہوں، کیونکہ ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرتیں شروع ہوتی ہیں۔ بے شک وہ سب کے لیے بہترین منصوبہ جات رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کے وقت میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔